الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اس سے پہلے کی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات مقدس سے متعلق یہ باتیں آئی تھی کہ اگر لوگ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا تھا. ساتھ ساتھ لوگ اس میں اختلاف کرنے لگے. کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا. اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ فوراً اسے عذاب سے دوچار کر دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بندوں کو سدھرنے کا موقع دیا جائے گا، اور اگر اس دنیاوی زندگی میں عذاب نہیں ملا تو آخرت میں عذاب سے دوچار کیا جا سکتا ہے. پھر یہ بات آئی تھی کہ جو انسان اچھا عمل کرتا ہے اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے، اور جو انسان برا عمل کرتا ہے اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. اسی طرح یہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ علم سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے. بطور خاص قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ کے علم کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی پھل غلاف اور کھول میں چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ناقص ہوگا کہ مکمل ہوگا، صحیح ہوگا یا خراب ہوگا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اسی انداز سے رحم مادر میں جو استقرار حمل کی شکل میں بچے موجود ہوتے ہیں اور پھر اس کی پیدائش کب ہوگی، کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، ان ساری چیزوں کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے. دنیا میں جو انسان اللہ کے سوا کسی غیر کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، سارا اختیار اس کے پاس ہے، ان لوگوں کو درس عبرت دیا گیا ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ حضرات جنہیں تم لوگوں نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا. جن لوگوں نے دنیا میں شریک کیا یا شرک کیا یہ ان کو کھوجیں گے اور تلاشیں گے کہاں ہیں وہ شخصیتیں اور کہاں ہیں وہ ہستیاں، لیکن وہ سب کے سب ان کے نگاہوں سے اوجھل ہوں گی اور ان کو کچھ دکھائی اور سجھائی نہیں دے گا. اب انسان کا معاملہ وہاں ایسا ہوگا کہ عذاب سے
چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی صورت وہاں نہیں ہوگی، ڈالا جائے گا جہنم میں، نکلنے کی کوشش بھی کرے گا لیکن انسان اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اور آخر میں بات آئی تھی بعض انسانوں سے متعلق یا انسان کی ایک قسم سے متعلق کہ انسان مال یا اچھائی کے طلب کرنے میں اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، ہمیشہ مال کی دعا کرتا ہے، خیریت اور اچھائی کی دعا کرتا ہے، لیکن اگر وہ مال اسے نہیں ملتا یا مال ملنے میں دیری ہوتی ہے یا کسی بھی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو جو آدمی اللہ اللہ خوب کر رہا تھا اس کا حال ایسا بھی ہوتا ہے، فیئوس قنوط، وہ نومید بھی ہو جاتا ہے اور دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے، اس کا دل اچاٹ ہو جاتا، اتنا پکارتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم انہیں اپنی رحمت عطا کر دیں بعد اس کے کہ اس کو تکلیف پہنچ چکی ہے، یعنی تکلیف کو دور کر دے، بحرانی کیفیت کا خاتمہ کر دے، مسائل کو حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے، تو اس وقت میں انسان کہنا شروع کرتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ کہنا شروع کرتا ہے میں تو اس کا مستحق تھا، میں اس کا حقدار تھا تبھی تو ملا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی۔ مانگ رہا تھا اللہ سے، جب مل گیا تو اکڑ دکھنا شروع کرتا ہے، یہ تو میرا نصیبہ ہے، میری کوششوں کا دخل ہے، میں اس کا مستحق تھا تبھی تو اللہ نے دیا ہے۔ میں نہیں گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، یعنی پھولے نہیں سماتا، ان نعمتوں کے ملنے کے بعد آخرت کو فراموش کر جاتا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور قولی طور سے یا فعلی طور سے، عملاً یا قولاً، وہ انکار کر دیتا ہے کہ آخرت کچھ قائم ہونے والی نہیں ہے، قیامت برپا ہونے والی نہیں ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ قیامت برپا ہو گئی اور مجھے میرے رب کے پاس لوٹا دیا گیا، تو یقیناً وہاں بھی اس اللہ کے پاس بھی میرے لیے اچھا ہی مقام ہوگا۔ مال ملنے کے بعد انسان اترانا شروع کرتا ہے، اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ حساب کا دن کچھ نہیں ہے، اور اگر انہیں سمجھایا بجھایا جائے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں میں نوازا ہے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین اور اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ دنیا میں مال و دولت کا مل جانا یہ اللہ کی خوشی اور رضامندی کی علامت ہے، اللہ اگر ہم سے یہاں خوش ہے، اللہ ہمیں وہاں بھی خوش کر دے گا اور بہتر سے بہتر مقام عطا فرما دے گا۔ اس پر قرآن نے ہلکا سا تبصرہ کیا، کہا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم ضرور بالضرور ان لوگوں کو خبردار کر دیں گے، بتا دیں گے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، کیا بتائیں گے؟ بِمَا عَمِلُوا، دنیا میں وہ کیا کیا کرتے رہے۔ کافروں کو کل میدان محشر میں ہم اچھی طرح بتا دیں گے کہ تمہارے اعمال یہ تھے،
اور اس کے بعد وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور بالضرور انہیں سخت قسم کے عذاب سے دوچار کریں گے۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کسی طریقے سے مال کما لیتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے مالوں کا انبار لگا لیتے ہیں، بظاہر خوشحال زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ ان کے سامنے جب دین کی باتیں رکھی جاتی، بھلا تم اللہ اللہ کرتے رہو، اتنا اللہ کا نام لیتے ہو، ملتا تمہیں کیا ہے؟ ہم تو اللہ کا نام نہیں لیتے لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے خوش ہے۔ تم اللہ اللہ کرتے رہ جاؤ، یہاں بھی پریشان ہو وہاں بھی پریشان ہو، اور ہم اللہ کی نافرمانی کرے کچھ بھی کرے، اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم کو یہاں بھی دے رہا ہے وہاں بھی دے رہا ہے۔ یہ در حقیقت زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے عملوں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیا ہے، ان کا غلط عمل بھی ان کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ خبردار، ہوشیار، دنیا میں جو تم کرتے رہے ہو ان اعمال کی خبر تمہیں دیں گے اور بتائیں گے اس کا انجام کتنا خطرناک ہے، ہم ضرور بے ضرور سخت قسم کے عذاب سے تمہیں دوچار کر دیں گے۔ انسان کی دوسری قسم کا تذکرہ آگے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم احسان کرتے ہیں انسان پر اور انسان کو نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، اعرض، منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو تہی کر لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی کیفیت یہ بتائی گئی کہ اللہ نے انعامات و کرامات سے نواز دیا، خوشحالی و فارغ البالی عطا کر دی، دولت و سرمایہ اس کے قدموں میں ڈال دیا، وہ کر و فر کی زندگی گزارنا شروع کر دیا، پھر اللہ کو فراموش کر گیا۔ انعام کیا اللہ نے، نام لیتا کسی اور کا، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی بات ماننے سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کی طرف آنے کے بجائے رخ پھیر کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، جس کو نیا نیا پیسہ ہوتا ہے اس کی حالات کا اندازہ لگا لیجئے، مسجد ان کو کاٹنے لگتی ہے، اور بازار اور عیاشی کے اڈوں میں ان کا وقت گزرتا ہے، رات اور دن اس قسم کی غلط چیزوں میں مصروف عمل رہتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑتا، روگردانی کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، کسی عذاب سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا مسہ الشر، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فذو دعاء عریض، لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کرتا ہے۔ جب اللہ دے چکا تو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جب اللہ چھین رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشامدی کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ہے کچھ لوگوں کی کیفیات، سارے انسان ایسے نہیں ہیں لیکن اکثریت ایسی ہی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اے نبی کہیے ان سے، أَرَأَيْتُمْ، ذرا غور فکر تو کرو، إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے، مراد اللہ کے رسول، مراد دین اسلام، یا مراد یہ کتاب قرآن مجید اگر اللہ کی طرف سے ہے اور یقیناً ہے، ثم کفرتم بہ، پھر تم اس کا انکار کرتے ہو، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید،
اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اختلاف کرنے میں بہت دور پہنچ گیا ہے؟ کہ جو قرآن اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، مبنی بر حق کتاب ہے، اگر انسان اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس سے بغض و عناد رکھتا ہے، اس سے عداوت و دشمنی کرتا ہے، اس کی بات ماننے سے گریز کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ان گمراہوں میں سے ہے جو گمراہی میں اور اختلاف کرنے میں بہت دور جا چکے ہیں۔ نزدیک ہو تو پکڑ کے لایا جا سکتا ہے، اتنا دور جا چکا ہے کہ دوبارہ اسے لایا بھی نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کسی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، ہلکا پھلکا اختلاف ہوتا آدمی میل ملاپ کر لیتا ہے، کبھی کبھی کسی کی دشمنی میں اس حد تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ انتہا کر دیتا۔ بعد مجھ سے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ غلطی تو کی ہے، لیکن اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ شرمندگی کی بنیاد پر اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کے خلاف تو بہت کچھ کہا، اب کس منہ سے اس کے پاس ہم جائیں گے؟ کہا یہ کچھ مخالفین اور کچھ کفار و مشرکین ایسے ہیں جو قرآن کے خلاف اس قسم کی حرزہ سرائی کر چکے ہیں، جو دور کی گمراہی میں اور بہت دور کے اختلاف میں پہنچ چکے ہیں، وہاں سے اسے پلٹ کے آنا ممکن ہی نظر نہیں آتا ہے۔ اس میں اصول یہ سکھلایا گیا، اولاً تو آپس میں اختلاف نہ ہو، اور اگر اختلاف ہو بھی جائے تو اسے انتہا تک نہ پہنچایا جائے، کچھ فاصلہ ایسا رکھا جائے کہ جس کے نتیجے میں آپس میں میل ملاپ کی صورت بھی پیدا ہو جائے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ جو انسان اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا ہے، اس کے متعلق اللہ نے کہا ان قریب ہم انہیں اپنی آیات دنیا کے ہر کنارے میں دکھا دیں گے، وفی انفسہم، اور ساتھ ساتھ ان کی ذات میں اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں گے، حتی یتبین لہم، یہاں تک ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے انہ الحق، یہی سچ ہے۔ مراد قرآن کو ابھی لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے جو پیشین گوئی کی ہے اور جن حقیقتوں کو قرآن نے اپنے سینے میں جمع کیا ہے اور لوگوں کے سامنے واضح کیا ہے، انسان اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے ایجادات و اکتشافات کے ذریعے سے قرآن کی تعلیمات کی تصدیق کرے گا۔ یہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جو جو انسان ترقی کرتا جائے گا قرآن کی عظمت اس کے سامنے ظاہر ہوتی جائے گی۔ جیسے قرآن نے کہا کہ انسان کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کے سارے اعمال کو فلمایا جا رہا ہے۔ تو یہ بات اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہماری ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہمارے سارے حرکات و سکنات یہ بھی ریکارڈڈ ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا اس وقت میں۔ لیکن آج کے موجودہ دور نے اسے ثابت کر دیا کہ پلاسٹک کے پھیتے پر آپ کی بات درج ہو رہی ہے اور اسی پر آپ کی حرکتوں کو فلمایا بھی جا رہا ہے۔ اب تو وہ چیز بھی نہیں ہے، معمولی سا ڈسک لیا یا معمولی سا میموری کارڈ لیا، آپ کی بولی بھی اس میں جمع ہو رہی ہے اور آپ کی جسمانی کیفیت اس کے اندر جمع ہو رہی ہے۔
جب قرآن نے کہا تھا وجدوا ما عملوا حاضرا، انسان جو جو عمل کرے گا وہاں موجود پائے گا، یہ کہاں کی بات ہے؟ لیکن آج انسان اس حقیقت کو سمجھ رہا ہے۔ کل کہا گیا تھا کہ نامہ اعمال کی چھوٹی سی کتابچہ ہوگی یا چھوٹا سا کتابچہ ہوگا، انسان کی زندگی کا سارا مسئلہ اس میں جمع ہوگا، اچھا کیا ہوگا برا کیا ہوگا سب اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ آدمی سمجھ نہیں پاتا تھا چھوٹی سی کتاب میں یہ ساری باتیں کیسے جمع ہو جائے گی، تو اس کو ماضی قریب تک یہ سمجھایا جاتا تھا کہ بھائی آپ کو ہم قلم دیتے ہیں اور آپ کو کاغذ دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں جتنی باتیں بچپن سے یاد ہے اس کو لکھتے جائیے، ہزاروں صفحات لکھ جائیں گے لیکن آپ کے یہ میموری میں جو ہے حصہ جو رکھا ہوا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، لکھتے جاتے۔ اس طرح سمجھایا جاتا تھا، لیکن آج تو سب کے سامنے موجود ہے، موبائل میں چھوٹا سا چپ لگائیے، وہ سب آپ کی چیز ہے، اس میں ریکارڈڈ ہے، آپ کی بات بھی ہے، آپ کا کام کاج بھی ہے۔ پھر اس کے بعد لگائیے موبائل میں یا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر میں اور دیکھیے سارا سین۔ کل قیامت میں وہ کتابچہ آپ کے پاس آئے گا تو انسان سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب لو پڑھ لو، اپنا حساب کرنے کے لیے ہی کافی ہے، محاسبہ کرو دائیں والے ہو کہ بائیں والے، یہ تمہارا کافی ہے۔ انسان پڑھے گا کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا، یہ کیسی کتاب ہے، کسی صغیرہ کسی کبیرہ چھوٹا بڑا کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں۔ اس زمانے میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیاں دنیا کے ہر کنارے میں گوشے گوشے میں تمہیں دکھائیں گے۔ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سنایا کہ انسان کے اعمال وزن کیے جائیں گے، میدان محشر میں ترازو رکھا جائے گا، اعمال وزن ہوں گے۔ بلا اعمال تو کوئی جسم والا حصہ نہیں کہ اس کو وزن کیا جائے۔ آج بخار ناپنے کا، درجہ حرارت ناپنے کا آلہ آپ کے پاس موجود ہے، ہواؤں کا وزن آپ کر لیتے ہیں، کتنا ٹمپریچر ہے اس کا آپ وزن کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب قرآنی آیتوں نے گزشتہ زمانے میں جس کا اشارہ دیا تھا کہ قیامت میں ایسا ہونے والا ہے، جو جو دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے وہ آیتوں کے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم آفاق میں، ہر چہار دانگ عالم میں، آسمان کے کناروں میں، زمین کے کسی گوشے میں، آسمان و زمین کے اندر میں، آسمان کے اوپر میں اور زمین کے نیچے میں، یعنی ہر جگہ ہم تمہارے سامنے ایسی ایسی نشانیوں کو ظاہر کریں گے جس کو تم دیکھ سکتے ہو اور جس کا مشاہدہ کر کے اپنے خالق کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ غور و فکر کرو تب۔ پھر قرآن نے کہا اگر کسی انسان کو آفاق میں اور اطراف عالم میں اللہ کی نشانیوں کے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، کہ ہر شخص کو اس کا جسم دیا گیا، جسم کے 360 جوڑ بنائے گئے، سر سے لے کے پیر تک انہیں آدھا و جوارے عطا کیے گئے، کہا انسان اپنے جسم میں غور کرے، وفی انفسہم، اور ان کے جسم کے اندر اللہ کی بہت ساری نشانیاں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ معمولی سی چیزیں ہیں، اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن آج بآسانی سمجھی جاتی ہے۔ قرآن نے پور کا اور انگلی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو آپ کے انگوٹھے کا نشان پڑتا ہے، دنیا میں کسی انسان کے انگوٹھے کے نشان ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں انگوٹھا لگانے کا رواج تھا نا، انگوٹھا لگاؤ، آج بھی وہ رواج برقرار ہے۔
چاہے آدھار کارڈ بنائیے، کچھ اور کارڈ بنائیے، اس کی چوری وہاں پکڑی جاتی ہے جب انسان لگاتا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کا نشان دیتا ہے، 5 انگلی 10 انگلی اس کی ڈالی جاتی ہے۔ کیوں ڈالی جاتی ہے بھائی؟ اس میں جو پور کے نشانات ہیں دکھتے نہیں آپ کو، دوربین سے دیکھیے تو کتنا بڑا بڑا نشان لگتا ہے، اور اس کا تھم لگائیے، اس کی کیفیت کا جائزہ لیجئے کہ آپ کا بھائی کا اور آپ کے باپ کا بھی تھم ملتا نہیں ہے۔ سوچے کسی کے نام پر کسی کچھ کر دے، باہم شکل دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی چیزیں ایسی ہیں جو ملتی ہی نہیں۔ فی انفسکم فی انفسہم، ان کے جسم و جان کے اندر بھی ہماری نشانی ہے، سر سے لے کے پیر تک ہر اعضاء و جوارے الگ الگ نشانی ہے۔ کتنا بار آپ سانس لیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، کتنی بار آنکھوں سے اپنے پلکوں کو جھپکاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ کو عطا پتہ نہیں ہے۔ قرآن اسی لیے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کے فائدوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ آپ کا نبض چلتا ہے نا، ڈاکٹر پکڑ کے معلوم کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں کیا ہے، کتنا بار چلتا ہے دیکھ لیجیے آپ، سانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں کتنا بار کرتے ہیں۔ آپ کا دل قلب کے معنی الٹ پلٹ کرنے والی چیز، آپ کا دل الٹ پلٹ کرتا ہے تو آپ برقرار ہیں، جس دن حرکت قلب بند ہو جائے اب بیکنٹھ پار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے انسان کو جمع کیا، تیار کیا، کہا کائنات کے ذرہ ذرہ میں اللہ کی کرم فرمائی دکھائی دے گی، اگر تم وہاں غور و فکر نہیں کر پاتے ہو اپنے جسم کے اندر غور و فکر کرو۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے کہ یہی حق ہے۔ قرآن نے جو پیشین گوئی کی ہے، جو پیغام سنا دیا وہی برحق ہے، اللہ اس کے رسول نے جو باتیں سنا دی وہی برحق ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اس کے رسول کی بات کو ٹالا نہیں آ سکتا ہے، اس میں بھول کا شائبہ تک نہیں۔ کیا فرمایا؟ ان قریب ہم انہیں دنیا کے ہر کنارے میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، اور خود ان کے جسم اور ذات کے اندر اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ انہیں پتہ چل جائے انہ الحق۔ آج بہت سارے لوگ قرآنی معلومات فراہم کر کے ایمان لے آ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، باہر کی دنیا میں کسی ہاسپٹل میں لڑکا اور لڑکی تبدیل ہو گئے، یہ 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے، شیشہ گھر میں رکھا گیا، یہ بیٹا کس کا اور بیٹی کس کی ہے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو وہیں ایک ڈاکٹر نے کہا، ایک مسلمان ڈاکٹر سے، بھائی تم تو ہمیشہ کہتے تھے تمہارے قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، اس کا جواب دو۔ انہوں نے کہا 2 دن کا ٹائم دیجئے یا کچھ وقت دیجئے، ضرور اس کا حل نکلے گا۔ باضابطہ اس ڈاکٹر نے کسی اہل علم سے رابطہ قائم کیا، ایک مسئلہ ہے قرآن کا، ہم تو کہتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن میں سارے مسئلوں کا حل ہے، بہت بڑی پریشانی آئی ہوئی ہے، اس کا حل نہیں نکل پا رہا ہے، یہ 2 بچے کس کے ہوں گے؟ وہ تو بات کی بات ہے کہ وہ ٹیسٹ کیا ہے کس کا خون کس میں گیا، وہ بات کی چیز ہے، لیکن آپ کا قرآن صحیح تو بتائیے۔ انہوں نے کہا مسئلہ بڑا آسان ہے۔ بولا کیسے آسان ہے؟ بولا ان دونوں بچوں کے ماؤں کو پیش کرو، جس عورت کے سینے میں زیادہ دودھ ہے بیٹا اس کا ہوگا، جس عورت کے سینے میں کم دودھ ہے بیٹی اس کی ہے۔ اور آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکی کے بالمقابل لڑکا کو ڈبل ملتا ہے۔ چیک کیا گیا، پھر اس کے بعد چیک اپ کی نوبت آئی، ہر ایک اعتبار سے ثابت ہوا
کہ بیٹا اس عورت کا ہے اور بیٹی اس عورت کا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی انفسہم، ان کے جسم کے اندر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں، غور تو کرو۔ تو آج ہمارے سامنے قرآن تو تبرک کی کتاب ہو گئی۔ اولاً تو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اگر پڑھتے بھی تو تبرکی کے لیے پڑھتے ہیں، گھر میں دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں، جن بھوت وغیرہ نہیں اسی لیے پڑھتے ہیں۔ صبح شام کا مشغلہ بنا ہوا ہے، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ لو ذکر و اذکار کے طور پر، اوراد و وظائف کے طور پر، وہ اللہ کی کتاب سمجھ کر، کتاب سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ بے برکتی نہ ہو جائے، کوئی جن کا شہا بسیرا نہ ہو جائے، کسی کی نظر بد نہ لگ جائے، یہ اس چیز کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ دکان و مکان بیٹھے پڑھتے ہیں، بیٹھیے، نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کسی حافظ کو 40 دن کے لیے متعین کر لیجئے، سورہ بقرہ کی تلاوت کروا لیجئے، پورا قرآن ختم کروا لیجئے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ خود کیجئے اور قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھیے، خیر و برکت تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ نیت کیجئے قرآن سمجھ کے پڑھنے کی، کہ جس مقصد کے لیے قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے۔ آپ گھر میں روشن دان رکھیے، کھڑکی رکھیے، آپ کہیں گے کہ اس سے دھوپ آئے گی اور ہوا آئے گی اور جائے گی، بہت سارے جراثیم مر جائیں گے، یہ تو آپ نے بنا لیا۔ اگر نیت یہ کر لیتے ہیں کہ اس سے اذان کی آواز سنائی دے گی، ثواب ملا، دھوپ تو آنا ہی آنا ہے، ہوا تو آنا ہی آنا ہے، ورنہ حال کیا ہوگا؟ آپ نے بھائی بھینس کیوں پالا ہے؟ اللہ گوبر کے لیے۔ ابھی بھینس دودھ کے لیے پالی، گوبر تو ملنا ہی ملنا ہے۔ قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھیے کہ اس سے ہدایت ملے گی، اس کی برکت تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو کیا کہا؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب ان کے سامنے ان کو دکھائیں گے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دنیا کے ہر کنارے میں، اور خود ان کے جسم کے اندر بھی، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے انہ الحق، یہ کتاب جو اس حقیقت کو اجاگر کر رہی ہے وہی برحق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز کا نگراں و نگہبان ہے؟ وہ انسان سوچے گا کہ ہم اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی کر جائیں اور بائیں سے سائڈ سے نکل جائیں، نہیں، اچھے انسان ہو یا برے انسان، اچھا عمل ہو یا برا عمل، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ کافی ہے اس کے لیے، پھر اللہ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے؟ اس لیے یقین کیجئے کہ ہمارا اچھا برا سارا عمل سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہماری ساری حرکتیں ہو رہی ہیں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ ساری باتیں انسان کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی کر و فر کی زندگی شان و شوکت سے کیوں گزارتا ہے؟ اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کی الجھنوں میں کیوں مشغول رہتا ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے، جس کو قرآن نے کہا اللہ سنو انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات سے متعلق شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کون ہے بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نہیں، موج مستی کی زندگی گزار لو، کون جانتا دوبارہ زندگی ملے گی؟ تو اس مناسبت سے جو انسان آخرت میں اللہ سے ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتا، دنیا میں اس کے اعمال الٹے سیدھے ہوتے رہتے ہیں، اور جس کو یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ذرہ ذرہ کا حساب چکانا ہے، تو بڑی احتیاط کے ساتھ محتاط زندگی گزار کے دنیا سے جاتا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، سنو وہ اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوا ہے، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو احاطہ کر کے رکھا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے بارے میں فرمایا انہ بکل شیء محیط، دنیا کی چھوٹی بڑی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ
کے انڈر میں ہے اور اللہ ان تمام چیزوں کے احاطہ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انسان قرآن کے خلاف بکتا ہے، قرآن کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، قرآن سے متعلق الجھنیں پیدا کرتا ہے، شکوک و شبہات میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے، قرآنی آیتوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے یا قرآنی تعلیمات کی تردید کرتا ہے، وہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اور وہ سارے انسان بھی جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ حق اور ناحق دونوں کو ملا دے گا۔ اللہ کی بندگی کرنے والے اور اللہ کی بندگی سے روگردانی کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی، حکم دیا گیا کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس پر ایمان لاؤ، اسے پڑھو، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، جن حقیقتوں کو اجاگر کیا گیا ہے، وہ اگرچہ بھی پوشیدہ ہے، لیکن سائنسی ایجادات و اکتشافات نے حقیقت پر سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ جو چیزیں چھپی ہوئی تھی گزشتہ زمانے میں لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، موجودہ دور میں وہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے۔ اب اس موجودہ ترقی یافتہ دور میں اگر کسی انسان کے پاس قرآن مقدس سے متعلق صحیح معلومات فراہم نہ ہو سکے تو در حقیقت اس کی بدبختی ہے، اس کی کور باطنی ہے۔ اگر چمگادر کو دن میں دکھائی نہیں دیتا، اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، وہ چمگادر کے بصارت کا قصور ہے۔ اگر قرآن سورج سے زیادہ روشنی کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود ہے، پھر بھی ہمارا گھر منور نہیں ہوتا اور ہمارا سینہ پر نور نہیں ہوتا اور ہمارے اندر کے اختلافات مٹتے نہیں ہیں اور گمراہیاں چھٹتی نہیں ہیں، تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مقدس سے رشتہ ناطہ جوڑنا چاہیے اور ترجمہ کی مدد سے قرآن کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے، جس انسان سے آپ کا دل بھرتا ہو، اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی میں قرآنی تعلیمات کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سورہ حامیم سجدہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سورۃ الشورى کی تلاوت اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔